بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روشنی چینل کے توسط سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خالد منیر فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بیٹا آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک۔ کیسی لائف چل رہی؟ ٹھیک چل رہی۔ یار اس دنیا میں بہت سارے ریلیجنس ہیں، ہاں جی۔ تو آپ کو معلوم ہے ان میں ابراہیمک ریلیجنس کون سے ہیں، یا ابراہیمک فیتھس بھی ہم انہیں کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے؟ جی جی، نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلیں ناظرین، ہو سکتا ہے آپ کو تو معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے کچھ بات بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تقریباً آج سے 4000 سال پہلے فلسطین میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام قرآن مجید میں جو آیا ہے ان کا نام آزر تھا، اور وہ بت پرست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا اور انہیں اپنا خلیل قرار دیا، اپنا دوست قرار دیا۔ تو ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی عرصے تک کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سرکار کو 2 بیٹے عنایت فرمائے۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کی والدہ کے ساتھ۔ ان کی والدہ کا نام تھا اماں ہاجرہ۔ اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالا، تو وہ مکہ میں چھوڑ آئے۔ ہاں جی۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ ان کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت یوسف یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا، ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو مبعوث فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک ہم مسلمان ہیں، وہ بھی ابراہیمک فیتھ میں آتے ہیں۔ دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو وہ آج بنی اسرائیل کے اندر 2 ڈویژنز ہو چکی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں، انہیں ہم آج یہودی کہتے ہیں۔ تو یہودی بھی ابراہیمک فیتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں سے ایک فرقہ جو کہ علیحدہ ہوا، جو اس بات پہ بلیو کرتا تھا کہ ان کا مسیحا آ چکا ہے۔ یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالورز، وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ابھی ان کا مسیحا آئے گا جو انہیں لبریٹ کرے گا، آزادی دلائے گا، اور دنیا کی تمام قوموں کے اوپر ان کی حکمرانی مسلط ہو جائے گی۔ تو جیوز آر ویٹنگ فار دیئر کرائسٹ، وہ اپنے مسیحا کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں سے ایک اللہ تعالیٰ نے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل میں سے، اور جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی طرف سب کو بلایا، تو ان کے جو فالورز تھے وہ اس وقت جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں نام دیا ہے حواری کا، ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ بعد میں ان کے دین میں تبدیلی آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا، یعنی سن آف گاڈ ڈکلیئر کر دیا، وہ لوگ پھر اپنے آپ کو اب عیسائی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تینوں ریلیجن، کرسچینٹی، جیوز اینڈ مسلمس، if we track backwards in their faith, then they reach a common level which is حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی جڑیں، ان کی روٹس جو ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ کے مل جاتی ہیں۔ تو ان میں جیسے جیسے کانسیپٹ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ابراہیمک فیتھس کے ہیں۔ اس میں اب جو فرق آ گیا ہے، جیوز جو ہیں بڑے اسٹرکٹلی توحید کے پابند ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اسٹرکٹلی توحید کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑی سی ڈائیورسٹی دکھا دی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا۔ تو ہمارے پاس تو توحید کی بہترین مثال قرآن کی سورۃ الاخلاص ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے توحید کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو اس نے جنم دیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور وہ بے شک اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ توحید کی مثال ہے۔ چلیں، اس لیے ابراہیمک فیتھس کو میں نے اس لیے ڈسکس کیا تھا۔ اصل میں میرا آپ سے یہ سوال تھا آج، اور میں آپ کے ذریعے سے یہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یار ہم سر پہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ سنت ہے، ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سنت ہے، اور سر کو ڈھانپنا۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے ابراہیمک فیتھس کی بات کی کہ یہ تینوں فیتھس میں، جیوز میں، کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں، سر پہ ٹوپی رکھنا ایک ضروری امر ہے، اور اس کا حکم تینوں شریعت میں موجود ہے۔ اور یہ آغاز ہوا تھا، یہ شریعت موسوی سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ نے سر پہ ٹوپی پہننی ہے۔ اچھا، جیوز کی ٹوپی کو کہتے ہیں کپا۔ کیا کہتے ہیں؟ کپا۔ ان میں چھوٹے کپاس بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، مختلف نا، جو اپنے ریلیجیس لگاؤ کے حساب سے لوگ کیپس پہنتے ہیں، سر کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ اس کا ایسنس کیا ہے؟ ایسنس یہ تھا کہ انہیں اللہ نے یہ حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی کہ آپ نے ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ آپ کے سر کے اوپر ایک قوت موجود ہے جو آپ کو واچ کر رہی ہے، آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، آپ کے اوپر نگرانی کر رہی ہے۔ اس لیے آپ تو یہ ہمیشہ سر کے اوپر رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا رہے کہ آپ کی ایک ویڈیو بن رہی ہے، آپ کے عمل کو لحظہ بلحظہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو کہیں بھی تنہا محسوس نہ کریں۔ وہ قوت، رب کی قوت، اللہ کی طاقت آپ کے سر کے اوپر موجود ہے، آپ کی نگہبان اور نگران ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے کیپ کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو جاری رکھا، اور کرسچینٹی میں بھی جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ ابھی آپ کیتھولکس کو دیکھ لیں یا پروٹیسٹنٹس کو دیکھیں، اگر ان کا جو جینون آپ کو پوپ دکھائی دیں گے وہ اسی طرح کے لباس میں ہوں گے، اور ان کا سر کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم نے جہاں اور اسلام کی اور دین کی اچھی اچھی باتیں چھوڑ دی ہیں، اس طرح ہم نے بھی سر پہ ٹوپی پہننا چھوڑ دیا۔ بہرحال آپ کو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ ابراہیمک ریلیجنز کون سے ہیں دنیا میں؟ ٹھیک ہے، تینوں ریلیجن ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جسے ہم اب وہ شریعت موسوی یا جوئزم کہتے ہیں، اور کرسچینٹی ہے، اور اسلام ہے۔ یہ تین ابراہیمک فیتھس ہیں، تینوں کا اوریجن کامن ہے، اور تینوں میں کیپ پہننا ضروری ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں، اور اپنے اس چینل کے توسط سے اپنے ناظرین کو بھی میں بتا دوں، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔